ہمارے معاشرے کی بقا ہے اور بہت انمول ہیں وہ لوگ جو صبح اس کام سے نکلتے ہیں کہ کسی مجبور اور بے سہارا کو دیکھ کر ان کی مدد کرے، ان کا حوصلہ بڑھائے اور ان کو زندگی جینے کے لیے آگے کریں، ان کو بھی لوگوں کے ساتھ چلنے اور اٹھنے کے قابل بنائے اور ان کو بھی معاشرے کے ساتھ جینا سکھائے۔ اس ویڈیو میں اس آدمی کو دیکھیے جو پیروں سے معذور بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور کسی سے مانگ نہیں رہے۔ اس کو جب یہ گاڑی والا اپنے پاس بلاتے ہیں تو ان سے حال احوال پوچھتے ہیں، اس کے بعد ان سے وہ تسبیح وغیرہ لے کر ان کے لیے ایک ریڑھی لیتے ہیں اور وہاں پر ان کے لیے شربت وغیرہ، کولر اور ساری چیزوں کا انتظام کر کے ان کے لیے چھوٹا سا کاروبار ان کو دے دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کا بھی اگر استطاعت ہے اور آپ بھی کسی کی اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریے اور اس طرح سے مدد سے کسی کے پیچھے مت ہٹیے۔ معاشرے سے بے حسی کو نکالنے کے لیے اور ان چیزوں کو پروموٹ کر کے معاشرے کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اس ویڈیو میں ان دو سڑکوں کو دیکھیے جن میں سے پہلی والی ٹھیکیدار مائیکل نے بنائی ہے اور دوسری والی حاجی فضل الدین نے بنائی ہے، جن کا کہنا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے ضروری چیز اس کی انسانیت، اس کی ایمانداری اور اس کی اخلاق اور شجاعت ہے۔ اگر آپ کسی کے کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ عوامی کام ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو بہترین انداز میں کریں، اس میں خیانت نہ کریں۔ اس پر لوگوں کو گزرنا بھی ہوتا ہے، ان کے کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں جبکہ مسلمانوں کو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ خیال اور احتیاط کیا کریں۔ ہر انسان کو ایسے ہی ہمدرد، مخلص اور بہترین دوستوں، رشتہ داروں اور لوگوں کی تلاش ہوتی ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر انسان پر برے حالات ہوتے ہیں، ان کو سدھارنے کے لیے اور لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر مردوں کی تکلیفوں اور مشکلات اور ان کی سختیوں کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی مشکلات کے ساتھ اپنے گھر کا انتظام کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں، ماں بہن کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ عورتوں کو یہ بہت مشکل سے اور کافی دیر سے نظر آتا ہے۔ جبکہ مردوں کی یہ حالات ہوتی ہے، اپنے مردوں کا شکریہ ادا کرے، ان کا خیال رکھے اور ان کے ساتھ گزارا کیا کرے۔ یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے جبکہ گزارا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد میں جب آپ کامیاب ہو جائیں تو آپ جو بھی کرنا چاہے، جو بھی خریدنا چاہے، بعد میں خرید لیجئے گا۔ جتنا ہو سکے چھوٹے سے کاروبار میں ہی صحیح لیکن مخلص رہیے اور ایماندار بنے رہیے۔ یہ چھوٹی موٹی خیانتیں کر کے آپ کے گھر کا گزارا نہیں چل سکتا، جبکہ یہ آپ کے مستقبل کی کامیابی میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس ہزاروں بہانے موجود ہوتے ہیں ہم اگر کسی کام کو نہ کرنا چاہے۔ بالکل یہی حال ہمارے ہاں نمازوں کا بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھنے کے ہزاروں بہانے بنا لیتے ہیں۔ اس آدمی کو دیکھیے اور ان کو دیکھ کر ان سے کچھ سبق حاصل کر لیجئے کہ آپ پیروں اور ہاتھوں سے سلامت ہوتے ہوئے بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو اور تمام انسانوں کو صرف محبت پر پیدا کیا ہے، ان کی فطرت میں صرف محبت رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ نفرتیں ہمارا میڈیا، ہماری مائیں، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں۔ آپ ہو سکے تو محبت پھیلائیے اور محبت کے ساتھ رہنا سیکھیے تاکہ کوئی آپ سے محبت سیکھ سکے۔ ہمارے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہماری مدد کا صرف دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ در حقیقت میں ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کے آس پاس اگر کوئی مجبور، بے سہارا اور لاچار ہے تو یہ صرف اس کا امتحان نہیں ہے بلکہ آپ دونوں کا امتحان ہے۔ اللہ آپ دونوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس کا غریبی کی صورت میں کہ یہ غریب، مجبور اور بے سہارا ہو کر کسی سے کوئی کچھ چھین تو نہیں رہا، کسی کا حق تو نہیں کھا رہا یا ناجائز چیز تو نہیں لے رہا، لیکن آپ کا امتحان اس کے مدد کی صورت میں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، کوئی بے سہارا، مجبور اور بے سہارا ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ پر بھی توجہ دیجیے اور اس امتحان میں ضرور کامیاب ہو کر دکھائیے۔ كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما
اس ویڈیو کو دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ چائنا کے لوگ ترقی کیوں کرتے ہیں۔ چائنا کے اسکول میں بچوں کو ان کے والدین کے کام دکھا کر ان میں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور آپ کو بڑی مشقت کے ساتھ پالتے اور پوستے ہیں، لہٰذا اس کے بدلے آپ کو ایک بہترین انسان بن کر دکھانا ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں تو بچے یہ عمر عشق معشوقیوں میں گزار کر پھر جب بعد میں ان کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور گھر کے اخراجات آ جاتے ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو اس وقت حیران اور پریشان اس بوجھ کے نیچے دبے رہتے ہیں۔ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے۔ تعلیم کا مقصد سر سے دوپٹہ اٹھنا نہیں ہوتا، بلکہ طریقہ اور سلیقہ سیکھ کر زندگی گزارنا ہوتا ہے۔